الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ترین اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے عالمی وبا اور ہمارے نوجوان، پینڈیمک اینڈ آور یوتھ۔ اس وقت دنیا کووڈ-19 کو شروع ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں کووڈ سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,40,00,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور ہمارے ملک میں تقریباً 10 لاکھ افراد کووڈ سے متاثر ہیں، جن میں سے ایک بڑی تعداد صحت یاب بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 6 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ WHO کے ذریعے یہ بھی اعلان کرایا گیا ہے کہ یہ وبا جلد ختم نہیں ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ WHO کے ہر اعلان پر آنکھ بند کر کے ایمان لایا جائے، کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بہت سے ایسے کانٹرڈکٹری بیانات دیے ہیں جن پر یقین کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جس طرح کووڈ-19 کی وبا جا کر پھر پلٹ کر آ رہی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جلد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اس وبا کے ہمارے نوجوانوں پر کیا اثرات ہوئے ہیں اور انہیں کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نوجوان ہی کیوں؟ اس وبا سے تو سبھی متاثر ہوئے ہیں، مگر یہاں نوجوانوں پر اس کے اثرات کا جائزہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ نوجوان بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، ہر قسم کے حالات کا ان پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پھر ہماری آبادی کا بہت بڑا حصہ، تقریباً 2/3 حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، لہٰذا نوجوان ہمارا بہترین سرمایہ ہیں، اور نوجوانی جو ہے اس زندگی میں نوجوانی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، عمر کا بہترین حصہ ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ امت اور انسانیت کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نوجوانوں پر اس کے اثرات کا جائزہ لیں، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ حالیہ پینڈیمک کے متعلق ہمارا اپنا نظریہ کیا ہے، یا اسے کیا ہونا چاہیے، کیونکہ نظریہ ہی یہ طے کرے گا کہ اس کے متعلق ہمارا رویہ کیا ہو، اور یہ نظریہ اگر ہمارے نوجوانوں کے سامنے آ جائے تو اس کے مطابق وہ اپنے رویے کو صحیح طریقے سے ڈیسائیڈ کر سکیں گے۔ اس پینڈیمک کے متعلق کئی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جو عام طور پر کانٹرڈکٹری ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ وائرس لیب میں تیار کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کے تجربات کے ضمن میں بائی پروڈکٹ کے طور پر یہ تیار ہو گیا ہو، کیونکہ تجربات تو ہیومن کلوننگ پر بھی کیے جا رہے ہیں، اور اس کے کتنے مضر اثرات ہو رہے ہیں اس کا جائزہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وائرس بائیو وارفیئر کی تیاری کا نتیجہ ہو، کیونکہ انسان اپنے دشمنوں کی تباہی کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، امریکہ کے اصل باشندوں یعنی ریڈ انڈینز کو ختم کرنے کے لیے انہیں چیچک کے جراثیم والے کمبل تقسیم کیے گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے تھے۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے آج کا انسان بھی باز نہیں آیا ہے، بلکہ اور زیادہ شفاق ہو گیا ہے۔ مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو۔ اب تک اس وائرس کے اوریجن یعنی اس کی پیدائش یا اس کی شروعات کے بارے میں کوئی بات یقینی طور سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن وبائیں ماضی میں بھی پھوٹتی رہی ہیں، اور عالمی وبائیں بھی پھوٹتی رہی ہیں، عالمی وبائیں بھی پھیلتی رہی ہیں، جن میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوتی رہی ہیں۔ جن میں پہلی وبا جو ہے جس کا تذکرہ عام طور پر کیا جاتا ہے وہ پلیگ آف جسٹینین ہے، جو 541 عیسوی یعنی 541 عیسوی میں قسطنطنیہ سے شروع ہو کر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا تھا، اور اس نے یورپ، ایشیا، شمالی افریقہ اور عرب کے بھی بہت سارے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس پلیگ کی وجہ سے تقریباً 50 ملین افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد یہ پلیگ جو ہے اس کے اثرات بہت دنوں تک، صدیوں تک دنیا پر قائم تھے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب شام فتح ہوا تو اس وقت یہی پلیگ جو ہے ادھر طاعون امواس کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ طاعون امواس 638 سے لے کر 639 عیسوی تک جاری رہا، پھیلا رہا، اور بڑے پیمانے پر اس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے صحابہ جو ہے وہ اس کا لقمہ اجل بن گئے،
اس کا شکار ہو گئے، مثلاً حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، شرحبیل بن حسنہ، معاذ بن جبل اور یزید بن ابو سفیان اسی طاعون میں انتقال ہوئے. ان کا انتقال اسی طاعون کے مرض میں ہوا تھا. دوسری اہم عالمی وباؤں میں 1347 کا بلیک ڈیتھ پینڈیمک مشہور ہے، جس نے 4 سالوں تک تباہی مچائی اور تقریباً 200 ملین افراد اس کا شکار ہو گئے تھے. کوارنٹائن کا طریقہ اسی زمانے میں شروع ہوا تھا. تیسری اہم وبا 1665 کا پلیگ تھا، جس میں صرف لندن میں 1 لاکھ افراد مر گئے تھے. اس کے بعد عالمی سطح پر اور بھی وبائیں پھیلیں، جس میں اسمال پاکس اور کولیرا یعنی چیچک اور ہیضہ کی وبائیں مشہور ہیں. جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، چیچک نے امریکہ کے اصل باشندوں یعنی ریڈ انڈینز کی تقریباً 95% آبادی کو ختم کر دیا تھا. اور 1918 یعنی 1918 کے اسپینش فلو کا نام تو آج کل آپ روز ہی سن رہے ہوں گے، جس میں تقریباً 50 ملین افراد لقمۂ اجل بن گئے. اس طرح ہم کووڈ-19 کو بھی ایک فطری طور پر پھیلنے والی عالمی وبا قرار دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بالکل برعکس کچھ لوگ اسے عالمی سازش قرار دے رہے ہیں. ان کے مطابق کچھ بدی کی طاقتیں دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں، جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی عاجز کر دیا ہے. یعنی یہ مفہوم اس سے نکلتا ہے گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی عاجز کر دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ کافر یا خدا دشمن طاقتیں اللہ تعالیٰ کو عاجز کبھی نہیں کر سکتی. مگر یہ سمجھنا کفر ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باطل طاقتیں اس وبا کے دوران یا اس کے بعد اپنے کچھ گھناؤنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ کر رہی ہیں، لیکن یہ سمجھنا کفر ہے کہ وہ اس وبا کے سارے نتائج کو اپنے حق میں کیش کر سکیں گی، کیونکہ للہ الامر من قبل و من بعد. سورہ روم کی آیت 4 کا مفہوم ہے اللہ ہی کا حکم چلے گا اس کے پہلے اور اس کے بعد. دوسری طرف وہ لوگ جو اس وبا کو اللہ تعالیٰ کا عذاب قرار دے رہے ہیں، وہ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اس وبا کے بعد پوری دنیا خدا پرست ہو جائے گی، خدا کی طرف لوٹ آئے گی. یہ سچ ہے کہ وبا کے نتیجے میں سخت سے سخت دل انسان بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، خدا سے رجوع کرتا ہے. جیسے کہ مختلف یورپی ممالک میں اجتماعی عبادتیں کی گئی ہیں. ٹرمپ نے بھی گھبرا کر کہا تھا کہ عبادت گاہوں کو جلد کھول دینا چاہیے، اور اب رفتہ رفتہ عبادت گاہیں کھل بھی رہی ہیں. مگر انسان کی فطرت ہے کہ وہ مصیبت پڑنے پر تو پورے خلوص سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اپنے کفر کے رویے پر واپس لوٹ آتا ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ وبا کے خاتمے تک ساری دنیا یا کم از کم اس کے کچھ اہم لیڈرز خدا پرست ہو جائیں گے، ہمارے خیال میں ضرورت سے زیادہ خوش فہمی ہے. مگر یہ پینڈیمک ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ضرور ثابت ہوگی. جیسا کہ 9/11 کے ہولناک نتائج ایک طرف عراق اور افغانستان کی تباہی کی شکل میں سامنے آئے، وار آن ٹیرر کے نام پر وار بائی ٹیرر کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور دنیا بدل کے رہ گئی. اسلام پسندوں کے لیے بے شمار نئے مسائل و مشکلات پیدا ہوئیں. وہیں دوسری طرف امریکہ کے ان بیٹن ہونے کے تصور کو مات دے دیا گیا، اس کا بت ٹوٹ گیا، اور یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا. اس میں شک نہیں کہ دنیا کو 9/11 سے پہلے اور بعد کی دنیا کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے، اور جس طرح ہمارے ملک کے حالات کو بابری مسجد کی شہادت سے پہلے اور بعد کے حالات کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے، اور جس طرح بابری مسجد کی شہادت کے دوران گھولے گئے فرقہ واریت کے زہر کو دلوں سے نکالنا تقریباً ناممکن ہو کر رہ گیا ہے، اور جس طرح ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 نے دنیا کو عظیم تبدیلیوں سے دوچار کیا. مثلاً ورلڈ وار 1 کے بعد عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا، اور ورلڈ وار 2 کے بعد اسرائیل کا قیام عمل میں آیا. اور یہ ساری تبدیلیاں، اور جس طرح ان سارے واقعات کے بعد کے حالات پہلے والے حالات جیسے نہیں بن سکتے، اور یہ ساری تبدیلیاں تقریباً irreversible ہیں. اسی طرح پوسٹ کرونا چینجز بھی بڑے اور irreversible ہوں گی. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تبدیلیاں بڑی ہوں گی، غیر معکوس یعنی irreversible ہوں گی، اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس تبدیلی کو فیس کرنے اور اس سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا ہوگا. اس سے قبل کہ ہم نوجوانوں کو پیش آنے والے مسائل کا جائزہ لیں، آئیے اس بات کا اعتراف کریں، اور اس بات کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کو سراہیں کہ پینڈیمک کے دوران ہمارے نوجوانوں نے پورے خلوص کے ساتھ خدمت خلق کا کام کیا ہے.
ہمارے نوجوانوں نے جان پر کھیل کر بھوکوں کو تک کھانا پہنچانے کا کام کیا ہے اور بڑے پیمانے پر کیا ہے۔ یہ کام ملک کے کونے کونے میں ہوا ہے۔ طبی امداد یعنی میڈیکل ایڈ پہنچانے کا کام بھی ہمارے نوجوانوں نے بڑی مستعدی کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نوجوانوں نے نہ صرف اپنے مرنے والوں کی لاشیں اٹھائی ہیں بلکہ غیروں کے لاشوں کی بھی آخری رسومات ادا کی ہیں۔ اس کام کے لیے کچھ مقامات پر تو باقاعدہ دستے تیار کیے گئے ہیں جو دن رات کام کرتے رہے ہیں، جو کووڈ میں مرنے والوں کی لاشیں مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ یہ محض انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر یہ کام آج بھی جاری ہے۔ جہاں تک لاشوں کے انتم سنسکار کروانے کا معاملہ ہے تو یہ ٹھیک ہے، مگر جیسے رام کا نام جپنا، اس موقع پر خاص طور سے یہ کہنا کہ رام نام ستیہ ہے، انتہائی غلط اور شرک ہے۔ اس چیز سے ہمارے نوجوانوں کو باز رہنا چاہیے۔ اسی طرح ریلیف کے دوران مندروں کی صفائی کرنا بھی بے حد غلط ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑی گندگی اور نجاست تو خود شرک ہے۔ اسی طرح مسجدوں کو کوارنٹائن سینٹر بنانا بھی درست نہیں ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ریلیف کے کاموں کو ہماری خوش اخلاقی کی بجائے کمزوری نہ سمجھ لیا جائے۔ ہماری خدمت خلق واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے اور ہمیں اس کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے۔ سب پر یہ چیز ہمیں ظاہر کر دینی چاہیے کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ باطل تو یہی چاہتا ہے کہ اس ملک میں ہم اس کی خوشنودی کے لیے خوشنودی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ جو ہمارے نوجوانوں نے ان کی لاشیں اٹھائی ہیں تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم ان کی گندگی صاف کرنے کے لیے ہیں، ہمارے جذبے کو مس انڈرسٹینڈ نہ کیا جائے۔ ہم کو بھی صرف ان کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے بھی دوڑ دھوپ کرنی چاہیے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ہمارے نوجوانوں نے اپنے گھر والوں کا بھی کافی خیال رکھا ہے، جس کی وجہ سے فیملی کا ادارہ مضبوط ہوا ہے۔ والدین اور بچوں میں کمیونیکیشن گیپ کم ہوا ہے۔ خصوصاً لڑکیوں نے گھر کے کاموں پر توجہ دی ہے، کیونکہ زیادہ تر ہاؤسنگ سوسائٹیز میں گھریلو کام والیوں کا داخلہ بند تھا۔ اس معاملے میں لڑکیوں کو مزید ذمہ دار بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کیریئرزم کے بھوت نے انہیں گھروں سے لاپرواہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف تعلیم اب آن لائن ہو کر رہ گئی ہے۔ ورچوئلائزیشن کی وجہ سے نوجوان موبائل اور لیپ ٹاپ سے چپک کر رہ گئے ہیں۔ البتہ کالجوں کی پارٹیاں اور گیٹ ٹوگیدرز پوری طرح ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عیاشی کے سارے مواقع اور اڈے بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان بہت سارے گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں۔ مگر ورچوئلائزیشن سماج کے لیے ہیلدی نہیں ہے۔ انسانی رشتوں اور تعلقات کی اہمیت کو کم نہیں ہونے دینا چاہیے، اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اپنے دل کے اطمینان کو نوجوان سوشل میڈیا میں تلاش کرتے رہ جائیں۔ سوشل ڈسٹنسنگ کے نتیجے میں انسانی برادری کو تقسیم ہونے سے بچانا ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جسمانی طور پر ہم بھلے ہی دور صحیح لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ جیسے کہ ایک عرب مقولہ ہے، کیپ یور ٹینٹس اوے بٹ یور ہارٹس ٹوگیدر۔ تعلیم چاہے آن لائن ہو، مگر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس کا سلسلہ پابندی سے جاری رکھیں۔ ہمارے لڑکے پہلے ہی تعلیم میں لاپرواہ تھے، اب پینڈیمک کی وجہ سے مزید لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ ان کے کریئر بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف تعلیمی نصاب یعنی سلیبس کو شارٹ کیا جا رہا ہے۔ وائرس کی آڑ میں ہمارے حکمران بھگوا ایجنڈے پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تعلیمی نصاب میں سے خصوصاً وہ پورشنز ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں جو بھگوا وادیوں کو کھٹکتے ہیں۔ جس ملک کے حکمرانوں کی ڈگریاں ہی بوگس ہوں، وہ تعلیمی معاملات کو کیا سمجھیں گے؟ اسی لیے ہماری یونیورسٹیاں عالمی رینکنگ میں گرتی چلی جا رہی ہیں۔ اتنے بڑے ملک کی ایک بھی یونیورسٹی دنیا کی 200 بہترین یونیورسٹیز میں شمار نہیں ہوتی۔ دوسری طرف طلبہ اور نوجوانوں پر بیجا مظالم ہو رہے ہیں اور پینڈیمک کے آڑ میں ان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ NRC اور NPR کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو جبراً گرفتار کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں اپنے نوجوانوں کے حوصلے بلند رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اس تحریک کو آگے بھی جاری رکھ سکیں۔ ہمارے کچھ کرم فرما نوجوانوں کے حوصلے یہ کہہ کر پست کر رہے ہیں کہ اس پورے پینڈیمک سے نمٹنے کے معاملے میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے، تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو یاد دلانا ہوگا کہ مختلف مسلم ممالک میں کووڈ کے لیے ویکسین کی تیاری پر ریسرچ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے کچھ اداروں نے بہترین دیسی دوائیں بھی تیار کی ہیں۔ اس کے علاوہ اچھے اور سستے سینیٹائزرز کی تیاری میں بھی مسلم نوجوانوں کو کامیابی ملی ہے۔ جہاں تک ویکسین کی تیاری کا معاملہ ہے، امریکہ کے پروگرام آپریشن وارپ سپیڈ
کی سربراہی ایک مسلم مراکشی امیونولوجسٹ منصف السلاوی کر رہے ہیں۔ السلاوی اب تک مختلف خطرناک امراض کے 14 ویکسین تیار کر چکے ہیں۔ 27 برس کی محنت کے بعد انہوں نے ملیریا کا ویکسین بھی تیار کر لیا ہے۔ پچھلے دنوں وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس میں السلاوی نے بتایا کہ 2020 کے آخر تک وہ کووڈ کے ویکسین کی تیاری میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح مسلمان اپنی بساط بھر کوشش کر رہے ہیں اور اس میں الحمدللہ انہیں کامیابی بھی نصیب ہو رہی۔ اگر ہم خود نوجوانوں کی حوصلہ شکنی کریں گے تو وہ پست ہمتی کا شکار ہو جائیں گے، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں میں مہم جوئی کا جذبہ مزید بیدار کیا جائے، ان کے اندر سخت کوشی پیدا کی جائے، انہیں حوصلہ دلایا جائے کہ وہ پینڈیمک کے باوجود اپنے گولز کو مس نہ کریں، اپنے ویژن اور مشن سے دور نہ ہوں۔ بیماری میں، مشکل میں، قید میں، لاک ڈاؤن میں، سب میں کام ہوتے رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وقت ہماری زندگی کے حساب کتاب میں سے مائنس نہیں ہوگا۔ ہر حال میں ہم نے زندگی کو گزارنا ہے، نہ یہ کہ زندگی ہمیں گزار دے۔ تنہائی ملی ہے تو خود احتسابی اور سیلف ریئلائزیشن کا بہترین موقع ملا ہے، اپنے آپ سے ملاقات کا موقع ملا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یہ اپنا بننے، اپنے آپ کو پہچاننے، اپنے آپ کو جاننے، اپنے آپ کو ریئلائز کرنے کا موقع ہمیں ملا ہے۔ اس پینڈیمک میں کچھ نوجوان نفسیاتی طور پر بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی بہترین کاؤنسلنگ کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان بلا وجہ محلوں میں مٹر گشتی نہ کرتے پھریں، احتیاط لازم ہے اور وہ بلا وجہ جان جوکھوں میں نہ ڈالیں۔ کچھ نوجوان بے روزگار بھی ہو گئے ہیں اور انہیں اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ کچھ آدھی تنخواہ پر کام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہیں ہمیں حوصلہ دینا ہوگا کہ موت کی طرح رزق بھی انسان کا پیچھا کرتا ہے اور روزی دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ انہیں بہرحال مایوسی سے بچانا ہوگا اور انہیں بتانا ہوگا کہ they have to try to find opportunity in difficulties۔ کچھ نوجوان پینڈیمک کے ڈیٹا کا، جو دن بدن اموات اور بیماروں کی اور جو تفصیلات آ رہی ہیں، جو فگرز آ رہی ہیں، اس کا بہت زیادہ مطالعہ کر کے خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ انہیں اس کام کو چھوڑ کر حالات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہمیں بہرحال اس وبا کے ساتھ جینے پر اب آمادہ ہو جانا چاہیے۔ کچھ نوجوان اس وبا کی وجہ سے مایوسی، اینگزائٹی، ڈپریشن اور چڑچڑے پن کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس وبا کا اثر انسانی جسم سے کہیں زیادہ انسان کے دل و دماغ پر ہوا ہے۔ مگر یاد رکھیں، امتحان چاہے جتنا کڑا کیوں نہ ہو، ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے نوجوان بچوں کو نہ صرف تسلی دیں بلکہ ان سے زیادہ قریب ہو جائیں، انہیں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کریں، ان کے رویے کو بغور سمجھیں، انہیں بولنے دیں، انہیں سنیں اور دل سے سنیں، انہیں حالات کے متعلق اپنے احساسات کا اظہار کرنے پر اکسائیں، تاکہ جو کچھ ان کے ذہن و دل میں چل رہا ہے وہ گھٹن اور مایوسی کا سبب نہ بن سکے۔ ان کے تعلیمی نقصان کے متعلق انہیں سمجھائیں کہ اس سال تو صحت اور عافیت کے ساتھ زندہ رہ جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رہی تعلیمی کامیابیاں تو وہ انشاءاللہ ملتی رہیں گی اگر زندگی باقی رہی تو۔ یہ وقت بہرحال گزر جائے گا، اس لیے کہ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ اس وقت مریضوں کا ٹینشن دور کرنے کے لیے ہسپتالوں میں وائلن اور گٹار بجائے جا رہے ہیں، لیکن اصل اطمینان تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہیں، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے نوجوانوں کو باور کرانا ہوگی کہ وبائیں پھیلتی ہیں تو وہ خدا کے دشمنوں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں، مگر اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے وہ رحمت ثابت ہوتی ہیں۔ ہمیں تو اپنے نوجوانوں کو اس پینڈیمک کے بعد پیش آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گزشتہ زمانوں میں آنے والی وباؤں سے پہلے اور بعد کے حالات کو سمجھنے اور اسٹڈی کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ انسانوں کی سماجی نفسیات یا سوشل سائیکی کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں کو خود کو ایمانی، علمی، فکری اور جسمانی طور پر تیار کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا میں مست رہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔
انہیں چاہیے کہ وہ سست و کاہل نہ بنیں، لوگوں سے ملنا جلنا ترک نہ کریں۔ فی الحال اگر تعلقات منقطع بھی ہیں تو وبا کے بعد اپنے تعلقات کو پھر استوار کریں اور مضبوط بنائیں۔ ورچوئلائزیشن کی وجہ سے کچھ بدی کی طاقتوں کو ہم پر نظر رکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ یہ صورتحال مفید نہیں ہو سکتی، اس لیے وبا کے بعد کو جتنی جلدی ہو سکے حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کرنا چاہیے اور ورچوئل ورلڈ سے ریئل ورلڈ کی طرف سفر شروع کر دینا چاہیے۔ یاد رکھیں، اس وبا کے دوران جس نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا ہے اس کے لیے آنے والا وقت اچھے نتائج سامنے لائے گا، اور جس نے وقت کو ضائع کیا ہے وہ ضرور پچھتائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پوسٹ کرونا ورلڈ ہائیلی کمپٹیٹیو ہوگا۔ معاملہ چاہے اکنامی کا ہو یا سماجی معاملات کا، صرف ٹاپ کریم کے لیے ہی بہترین مواقع ہوں گے، اور وہی لوگ دنیا کو کمانڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو ہر میدان میں مہارت حاصل کرنا ہوگی۔ ہمارے نوجوانوں کو آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے نئے آئیڈیاز کو بروئے کار لانا ہوگا۔ یاد رکھیں، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ کم ہو، بلکہ غریب وہ ہے جس کے پاس نئے آئیڈیاز نہ ہوں۔ پینڈیمک کی وجہ سے ہم اپنے مقاصد اور نصب العین سے دور نہ ہوں۔ آنے والے حالات جیسے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر کبھی نہیں ہو سکتے، لہٰذا اللہ سے خیر مانگیے اور اپنی اوقات دیکھ کر مت مانگیے، اس کی وسعت دیکھ کر مانگیے۔ یہ یقین رکھیے کہ برے حالات بھی ہماری شخصیت کو نکھارنے کے لیے ہوتے ہیں اور نکھارنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ خوشیوں سے سنورتی ہے حیات، کون کہتا ہے کہ خوشیوں سے سنورتی ہے حیات، حوصلہ ہوگا تو ہم غم سے سنور جائیں گے۔ یاد رکھیے، مشکلات ہماری بہترین ٹیچرز ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ایک نصیب جامد ہوتا ہے اور ایک نصیب معلق ہوتا ہے، جسے کوشش اور دعا بدلتی ہے۔ نصیب جامد تو فکس ہوتا ہے، لیکن نصیب معلق کو کوشش اور دعا بدل سکتی ہے۔ لہذا بدلے ہوئے حالات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی جان توڑ کوشش کرنا ہمیں ہوگی۔ باطل چاہے جو کر لے، اپنے ارادوں سے باز نہ آئیے۔ اقبال فرماتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ مایوسی کی باتیں ہرگز نہ کیجیے۔ سچی اور حقیقی خوشیوں کو برے حالات میں بھی انجوائے کرنا اور سیلیبریٹ کرنا سیکھیے، جیسے کہ آیا صوفیہ کا میوزیم سے مسجد میں تبدیل ہو جانے کا واقعہ۔ اس پر لوگوں کو یقیناً خوشی منانی چاہیے۔ ان حالات میں لوگوں کو دعوت دینے والے بنیے، دعوت لینے والے مت بنیے۔ لوگوں کو پچھلی قوموں پر آئے ہوئے عذابوں کے واقعات سنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے، خدا کا خوف دلائیے، اور ایک مائکروسکوپک جرثومے نے کس طرح چندریان اور منگلیان پر غرور سے اکڑتے پھرنے والوں کو گھر میں قید کر دیا تھا، اس کا احساس دلائیے، اس سے سبق لینے کی ترغیب دلائیے۔ اس عذاب پر اندھے بہرے بن کر گزرنے سے لوگوں کو بچائیے۔ ہمارا دین سائنس کا مخالف نہیں، معاون ہے، مگر اس بات کا احساس دلائیے کہ اللہ کی عظمت بہرحال سب پر غالب ہے۔ جو لوگ سائنس کی ترقی کو دیکھ کر خدا کو بھول جاتے ہیں، انہیں آج سائنس کی بے بسی کا احساس دلائیے۔ جو لوگ اب بھی خوفزدہ ہیں کیونکہ وبا ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے، مگر یاد رکھیے، موت سے وہی لوگ خوفزدہ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ ہمیں تو یقین ہے کہ وبا میں مرنے والوں کو شہید کا درجہ نصیب ہوتا ہے اور موت کا اپنا وقت مقرر ہے، مگر دوسروں کو بھی توحید پر ایمان اور آخرت کی امید دلا کر موت کے خوف سے نجات دلائیے۔ ہمیں اپنی امت اور ساری انسانیت کو یہ باور کرانا ہوگا کہ صرف اللہ سے رجوع کر کے ہی ہم اس وبا سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے سامنے حضرت یونس کی قوم کی مثال ہمیں رکھنا ہوگی کہ کس طرح جب ایک پوری قوم کھلے میدان میں آ کر، جس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ اوپر تھی، کھلے میدان میں آ کر توبہ و استغفار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سے اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ لوگوں کو بتائیے کہ دنیا گاڈ اورینٹڈ نہیں ہے، بلکہ خدا کی باغی ہو چکی، اس لیے عذاب اور وبائیں آتی ہیں۔ ان کو محسوس کرائیے کہ نجات صرف گاڈ اورینٹڈ اور آخرت اورینٹڈ میں زندگی میں ہی ہے۔ اس لیے سب مل کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مسجدیں سب کے لیے جلد کھل جائیں، ہم نماز پنج گانا، جمعہ اور عیدین سے محروم نہ رہیں۔ دعا کریں کہ آنے والی عید الاضحیٰ پر ہمیں قربانی کا فریضہ بھی بحسن و خوبی ادا کرنے کے مواقع حاصل ہو سکیں،
اور آنے والے حالات کو باطل کی تمام تر کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ حق کے لیے سازگار بنائیں، اس طرح کہ باطل کے تمام کیلکولیشنز دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله